کہ انک لعلی خلق عظیم، پیارے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین اعلیٰ ترین درجے پر قائم ہیں۔ ویسے تو حسب کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ و مقام سب سے بلند ہے، برتر ہے، بالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان میں سب سے جو چیز زیادہ پسند آئی وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی صحابی نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے قرآن کریم ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں جتنے اچھے اوصاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، ان سب کو سب سے زیادہ ماننے والا، ان سب پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا، قرآن میں جو منہیات ہے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان سے سب سے زیادہ دور رہنے والا اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا اخلاق۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار و عمل کو کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، اور کوشش کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی رول ماڈل اگر بنایا ہے، اگر کسی کو اگر نمونہ قرار دیا ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا رہبر و رہنما صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں اپنے کردار کو، اخلاق کو اور زندگی کے تمام معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے اخلاق کے مطابق، آپ کے اقوال و فرامین کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ حسن خلق یہ اسلام کی ایک عظیم ترین خوبیوں میں سے، اسلام کے ایک اعلیٰ ترین جو ہے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے کہ انسان کا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اخلاق، ان کی تربیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ فرمائی، ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق کو ایسے بنایا کہ دنیا جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اخلاق کو، ان کے حسن خلق کو جب پڑھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن تھے، جب انہوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، تو وہ بے اختیار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہوئے۔ لیکن آج ہمارے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے ہمارے درمیان، ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اپنے اخلاق پر توجہ دیں، محنت کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، اور جتنے اچھے صفات ہیں قرآن میں، حدیث میں، دین اسلام میں،
وہ سب کے سب ہمارے اندر موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے، اچھی بات، اچھے اخلاق مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اس کو حاصل کریں، اس کو لے لیں، اس کو اختیار کریں، اس اچھی صفت کو، اچھے کردار کو، اچھے اخلاق کو انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور جتنی بری صفات ہے، برے اخلاق ہے، بری باتیں ہیں، ان کو اپنے اندر سے اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ان کو ختم کرنے کے، ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اچھے اخلاق جو ہے اتنا افضل ترین عمل ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندے مومن کے ترازو میں سب سے وزنی اور باری چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی اس دن عدل اور انصاف کے ترازو کو قائم فرمائے گا، ایک ایک چیز کو تولا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک رائی کے دانے کو بھی تولا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے وہاں پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا عمل، میرا نیک عمل، میرے نیکی کا پڑھنا باری ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیکی کا پڑھنا باری ہو، ہمارے برائیوں کا پڑھنا ہلکا ہو، تو اچھے اخلاق اختیار کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، تاکہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا ہمیں وہاں پر کوئی شرمندگی نہ ہو، ہمیں وہاں پہ کوئی خسارہ نہ ہو، ہمیں ہمارا اجر ملے، ثواب ملے۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہ پسند ہے جو میرا عاشق ہو، یا جو میرے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہو، مجھے وہ پسند ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ پسند ہے، وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے دن جنت میں سب سے میرا قریب بھی وہ شخص ہوگا احسنکم خلقا، تم میں سے جس کے اخلاق اچھے۔ آپ نے اتنی تربیت اور توجہ دی صحابہ کو کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، جتنے اچھے صفات ہے، اخلاق ہے، اپنے اندر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہا تھا۔ انسان ہے، زندگی کے معاملات ہیں، کبھی غصہ بھی آ جاتے ہیں، کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے غلام کو کوئی تانا دیا، یعنی اس کو حقیر سمجھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ دیکھا فوراً آپ نے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ابو ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، کہ اے ابو ذر آپ کے اندر اب بھی وہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جاہلیت میں عصبیت، حسب نسب پہ فخر کہ میں فلان قوم کا ہوں، میرا فلان قبیلے سے تعلق ہے، لسانیت پہ فخر، قومیت پہ فخر، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ کیا یہ چیزیں آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟
صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اندر یہ برائی موجود ہے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو آپ کے اندر جاہلیت والی باتیں اس کو ختم کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سارے مسلمان برابر ہے، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو ایک ایک چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ساتھ ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، گھر میں بیوی بچے ہو یا دوست یار ہو، پہلی بات اگر ان میں کوئی غلطی کوئی خامی دیکھے تو اس کی اصلاح کریں، اس کے سامنے اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ کے اندر یہ بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گالی دینے کے عادی ہوتے ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے انسان ہیں بہت سارے بری صفات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ہمارے کسی ساتھی کے دوست کے اندر یہ چیز موجود ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ غلطی ہے، خامی ہے، اس کو دور کریں۔ دوسری بات، اچھے صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، خود بھی کوشش کریں۔ تو حسن خلق جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ چیز ہے، اور انسانوں میں سے بھی، مسلمانوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ اچھا ہے، جس کا خاندان یا جو فلان پوش ایریا میں رہتے وہ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث دین اسلام کے روح سے وہ انسان اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کردار، اس کا عمل اچھا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں دنیاوی معاملات سے زیادہ ہم محنت کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے۔ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے محنت کریں، لیکن اس سے زیادہ اپنے نفس کی تزکیے پر، اپنے اخلاق کی درستگی پر توجہ دیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ قیامت تک اور جنت تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر اخلاق اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی، نبی کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا رضا حاصل ہوگا، اور ہمارے درجات کا پلڑا باری ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو۔